اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے گروپ کے اصولوں کے حوالے سے 3 آڈیوز شیئر کر دی گئی ہیں، جن میں پہلا تھا فرقہ واریت سے عملی طور پر اجتناب، اور جو بھی عقیدہ قرآن سے ٹکراتا ہے اس کی نفی کرنی ہے، چاہے وہ اپنے فرقے کا عقیدہ ہو یا کسی اور کے فرقے کا عقیدہ ہو، تو اس کی نفی کرنی ہے۔ دوسرا تھا قرآن پڑھنے کے لیے قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور تیسرا تھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اس کی بھی دلیل جو ہے قرآن سے پیش کی گئی ہیں، 2 دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں نیکسٹ اصول کے حوالے سے، اور وہ ہے کہ قرآن حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ خود اکٹھا کر کے گئے تھے، اور حضرت ابوبکر یا حضرت علی نے اسے اکٹھا نہیں کیا تھا، اور اس بات کا سائنسی ثبوت بھی خود قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس بات کی موسٹ اتھینٹک ہسٹری قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ یعنی حدیث نے جو سٹوری سنائی ہوئی ہے قرآن کے جمع کرنے کی، اس کے بالکل اپوزٹ سٹوری قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن لا ریب فیہ بک ہے۔ اب ظاہری بات ہے، پھر جس کی مرضی ہے وہ حدیث کی کتاب، یعنی وہ امام بخاری کو اگر فلالیس سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کا نریشن مان لے۔ میں تو اللہ کی کتاب کو لا ریب فیہ سمجھتا ہوں، بخاری کو لا ریب فیہ نہیں سمجھتا، لہٰذا میں اللہ کی کتاب پہ یقین رکھتا ہوں، اور جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہی صحیح ہے، اور اس کا سائنٹیفک پروف قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے کہ قرآن چونکہ موسٹ اتھینٹک بک ہے، لہٰذا اس لیے اسی پر ہم اعتماد کریں گے، اور اسی کے اندر سائنٹیفک پروف بھی ہمیں مل جاتا ہے، اور اس سائنٹیفک پروف کے ہوتے ہوئے پھر ظاہری بات ہے اگر بندہ پھر بھی انکار کرتا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، وہ غیر لا ریب فیہ سورسز پہ اگر اس کو اللہ سے بھی زیادہ اعتماد، اللہ کی کتاب سے زیادہ ایمان اس کا امام بخاری کی کتاب پہ ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کی مرضی ہے، وہ امام بخاری کی کتاب پہ ایمان لے آئے اور امام بخاری کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو سورہ قیامہ یہ 75واں سورہ ہے، اور آیت نمبر 16 تا 19 میں ارشاد ہوتا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اور اے رسول نہ حرکت دیں اس کو، یعنی قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی، تاکہ آپ اسے یاد کر لو، یقیناً اس کو جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس پڑھنے کی اتباع کریں، پھر اس کا واضح کرنا اور سمجھانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ یہ کس کا ذمہ ہے۔ اس آیت نے بتایا کہ قرآن کا جمع کرنا یہ اللہ کا ذمہ ہے، پڑھوانا اللہ کا ذمہ ہے، اس کا سمجھانا جو ہے اور واضح کرنا وہ بھی اللہ کا ذمہ ہے۔
تو آیات نے بالکل واضح کر دیا کہ قرآن کا جمع کرنا، پڑھوانا اور اس کا سمجھانا اور واضح کرنا اللہ کا ذمہ ہے، یہ کسی اور کا ذمہ نہیں ہے۔ اب ان 4 آیات میں 3 الفاظ اہم استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جمعہ، دوسرا قرآنہ اور تیسرا ہے بیانہ۔ تو آئیں عربی لغت میں ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ قرآن اس کا مادہ جو ہے کاف ر الف ہے، قراءن کے بنیادی معنی ہیں جمع کرنا۔ اقرات الناقۃ کے معنی ہیں نر کا مادہ منویہ اونٹنی کے رحم میں قرار پا گیا اور جمع ہو گیا۔ زجاج نے کہا ہے کہ قرآن بھی یہیں سے فلان کے وزن پر مصدر ہے، اس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ صورتوں کو جمع کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے، یعنی خود لفظ قرآن اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جمع شدہ شکل میں تھا، یعنی کتاب کی شکل میں تھا۔ دوسرا لفظ ہے جمعہ، اس کا مادہ ہے جیم میم عین، الجمع، متفرق چیزوں کو اکٹھا کر دینا۔ راغب نے کہا ہے چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر ملا دینا۔ سرخ رنگ کی ایک گوند کو بھی کہتے ہیں جمعہ۔ الجماع، ہر چیز جس کے اجزاء باہم ملے ہوئے ہوں اور مجتمع ہوں، لہذا جمع کا لفظ پہلے لفظ قرآن کو مزید تقویت دیتا ہے۔ قرآن کا بھی کیا مطلب ہے کہ صورتوں کو جمع کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والا، اور اب یہ جمع کا لفظ جو ہے اس کو مزید تقویت دیتا ہے کہ اس کا مطلب ہے مجتمع ہونا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ ایک سرخ رنگ کی گوند کو بھی جمع کہتے ہیں، تو اس کے مختلف حصوں کو گوند لگا کر جوڑا گیا تھا، اکٹھا کیا گیا تھا، جمع کیا گیا تھا۔ یعنی اس لفظ سے کلیئر کٹ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے باقاعدہ لکھ کر اس کو گوند لگا کے، جو بھی اس وقت وہ جو گوند اویلیبل تھی وہ لگا کے اس کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ تیسرا لفظ ہے بیانہ۔ البیانوں کے معنی ہے کسی چیز کا کھل کر سامنے آ جانا، واضح ہو جانا، نمودار ہو جانا۔ یہ محیط المحیط میں اس کے میننگز لکھے ہوئے ہیں۔ صاحب محیط کے نزدیک وہ دلیل وغیرہ جس سے کوئی چیز آشکارا اور واضح ہو جائے بیان کہلاتی ہے۔ اس کا مادہ بے یہ نون ہے، البین، الگ الگ کرنا یا ہونا۔ اس کا صحیح استعمال فصل کے لیے ہوتا ہے، الگ الگ کرنے کے لیے۔ ابن فارس کے نزدیک اس کے بنیادی معنی یہی ہیں، الگ الگ کرنا، یعنی ابن فارس کہتا ہے کہ اس کے بنیادی معنی یہ ہیں بیان کے۔ اب آتے ہیں سورہ طور، جو کہ 52 سورہ ہے، آیت نمبر 1 تا 3 میں ارشاد ہوتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ قسم ہے طور کی اور قسم ہے کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ ویسے تو کتاب کا لفظ بذات خود اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے، لیکن ساتھ اسی لیے قرآن نے مستور کا لفظ بھی لکھ دیا اور بتا دیا تاکہ اگر کوئی شک و شبہ ہو کتاب کے حوالے سے تو مستور کا لفظ اس کو واضح کر دے کہ قسم ہے طور کی اور قسم ہے کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فی رق منشور، کھلے اوراق میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جب یہ سورہ طور نازل ہوئی تھی تو اس وقت جو قرآن تھا وہ کھلے ہوئے اوراق میں لکھا ہوا تھا، علیحدہ علیحدہ اوراق میں لکھا ہوا تھا۔ اور یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قرآن جو ہے
اوراق پر لکھا گیا تھا، ہڈیوں پر اور پتھروں پر اور ٹھیکروں پر نہیں لکھا گیا تھا، جیسا کہ بخاری کی روایات میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ سب قرآن کو ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ جنہوں نے بھی یہ روایات بنائی ہیں، ظاہری بات ہے ایرانیوں نے بنائی ہیں، کیونکہ ان کو حضرت عمر سے دشمنی تھی اور اسی وجہ سے اسلام سے بھی دشمنی تھی، کیونکہ حضرت عمر نے ان کی سلطنت کا بیڑا غرق کیا تھا، لہذا انہوں نے روایات کے ذریعے ایک نیا اسلام جنریٹ کیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری ہی غلط ہیں، نہیں، اس میں ٹھیک بھی ہیں جو قرآن کے مطابق بھی ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بالکل وہ اسلام کا ورثہ ہے اور ہمارے آقا کے فرمودات ہیں۔ لیکن جو اسلام دشمن قوتوں کی سازش ہے یا اسکیم ہے، اس کو آپ صرف قرآن سے ہی ہٹا سکتے ہیں۔ اور یہ سورج جو ہے مکی ہے، یعنی مکہ میں بھی یہ لکھنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس آیت نے دو اہم لفظ استعمال کیے ہیں، رقن اور منشورن۔ تو آئیے ان کا مطلب عربی لغت میں دیکھتے ہیں۔ رقن، الرقو الرقو، باریک جھلی یا کھال جس پر لکھا جاتا ہے۔ رقن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی جھلی یا کھال یا ماڈرن زبان میں کاغذ جس پر لکھا جاتا ہے۔ الرقو، رقو کا مطلب ہے سفید صحیفہ، سفید ورق جس پر لکھا ہوا ہو۔ تو اب یعنی یہ لفظ استعمال کر کے قرآن نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ جھلی نما کاغذ تھا جو سفید رنگ کا تھا، جس پر کتاب مستور تھی، کتاب لکھی گئی تھی۔ ابن فارس کہتا ہے کہ اس کے بنیادی معنی پتلا پن اور نرمی کے ہیں، یعنی الرقو کے۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ، لکھی ہوئی کتاب پھیلی ہوئی باریک جھلی میں۔ منشور اس کا مادہ ہے نون شین رے، النشر، ہوا، خوشبودار ہوا۔ دراصل اس میں پھیلنے کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے۔ یہ تاج العروس اور محیط المحیط اور امام راغب اصفہانی نے مفردات میں اس کے یہ میننگ کی ہے۔ ابن فارس کہتا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو کھول دینے اور اس کے شاخ در شاخ ہو جانے کے ہیں، لہٰذا فی رق منشور، پھیلے ہوئے اوراق میں یہ کتاب ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پھیلے ہوئے اوراق میں یہ کتاب ہے، یعنی اس وقت تک ان کو گوند لگا کے جوڑا نہیں گیا تھا، جو کہ وہ دوسری آیت میں جو اس سے پہلے ہم نے آیت پڑھی ہے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 تا 19، اس میں جو بتایا گیا ہے، تو اس سے پہلے یہ کھلے اوراق میں تھی۔ اب سورہ عبسہ کی آیت 11 تا 16 میں ارشاد ہوتا ہے، کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ ہرگز نہیں، بے شک قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے نصیحت قبول کرے۔ لکھا ہوا ہے ایسے صحیفوں میں جو مکرم ہیں، فی صحف مکرمۃ، یعنی یہ جو قرآن ہے وہ صحف مکرمہ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ مرفوعۃ مطہرۃ، اور وہ صحیفے بلند کیے ہوئے ہیں اور پاکیزہ ہیں، یعنی اونچی جگہ پہ۔ آج بھی ہم قرآن گھر میں اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، تو یہ اس دور کا ہی چلی آ رہی ہے بات، اور قرآن نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو صحف تھے جو کہ لکھے گئے تھے حضور ختمی مرتبت کے دور میں، وہ بڑے مکرم تھے اور وہ اونچی جگہ پہ رکھے جاتے تھے۔ اور کون لکھتا تھا؟ بے ایدی سفرۃ،
ہاتھوں میں ہیں ایسے کاتبوں کے، کیسے کاتبوں کے؟ کرام بررہ، جو معزز ہیں اور نیکوکار ہیں، یعنی بڑے پاک صاف لوگ اور بڑے معزز صحابہ کرام جو ہے اس کام کے لیے سلیکٹ کیے گئے تھے۔ اور یہ بھی روایات موجود ہیں، ان روایات کو نہیں پروجیکٹ کیا جاتا جو قرآن کے مطابق ہے، اور جی یہ ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا اور ٹھیکروں پہ لکھا ہوا تھا اور پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، جیسے موسٹ یوزلیس چیز ہوتی ہے نا، اس قسم کی پکچر پینٹ کی گئی ہے بخاری شریف میں۔ اور وہ تو بڑی مہربانی ہے ان کی، مطلب یہ ہے کہ حضرت زید کی، کہ اس نے ٹھیکریوں سے اور پتھروں سے اور ہڈیوں سے اور پتوں سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھا کر کے تو قرآن لکھ دیا، ورنہ تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، حضور ختمی مرتبت واز ناٹ دیٹ responsible and he was not having that much sense of responsibility, that's why he left it for the صحابہ کرام۔ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ذمہ ہی اللہ کا ہے۔ اب اللہ کا ذمہ تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب حضور ختمی مرتبت کے ذریعے یہ کام ہو، کیونکہ وہی تو حضور ختمی مرتبت کو نازل ہوتی تھی، صحابہ کو تو وہی نازل نہیں ہوتی تھی۔ یا پھر ایک جھوٹی حدیث بنا کے یہ بھی شامل کر لیں کہ ہاں جی جو صحابہ کرام جو ہے قرآن کو اکٹھا کرتے تھے ان کو وہی نازل ہوتی تھی۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ بھی بنا لی جائے، تو کیونکہ حدیث تو بنائی جا سکتی ہے نا، آیت نہیں بنائی جا سکتی۔ تو بہرحال قرآن بڑا کلیئر بتا رہا ہے کہ جی بڑے مکرم قسم کے صحابہ کرام، اسپیشلی سلیکٹڈ صحابہ کرام جو تھے اس کام پہ مامور تھے، اور وہ بڑے انتہائی نیکوکار اور پاک اور پاکیزہ لوگ تھے جو کہ یہ کام کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے صحف مکرمتن میں اکٹھا کیا گیا تھا، قرآن لکھا ہوا تھا، اور یہ اونچی جگہ پہ رکھا جاتا تھا قرآن۔ تو سورہ طور کی آیت 52 کی آیات 1 تا 3 میں بتایا گیا تھا کہ قرآن فی رقن منشورین، یعنی باریک جلی جیسے متفرق اوراق میں لکھا جاتا تھا، اور سورہ عبسہ کی ان آیات 11 تا 16 میں بتایا گیا کہ ان اوراق کو صحف مکرمتن یعنی مکرم صحیفوں میں اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور ان کو لکھنے والے بڑے معزز اور بڑے متقی صحابہ تھے، یعنی وحی کے لکھنے کے لیے مخصوص جلیل القدر صحابیوں کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، جو سفید جلی نما اوراق پر وہی ساتھ ساتھ لکھتے رہتے تھے۔ اور اس حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی حضور ختمی مرتبت کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ جی اس آیت کو فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد لکھ دے۔ تو یہ روایت کیوں نہیں پروجیکٹ کی جاتی؟ یہ قرآن کے مطابق ہے، یعنی یہ صاف بتا رہی ہے کہ حضور ختمی مرتبت خود لکھواتے تھے، خود جمع کرواتے تھے، اس لیے اس قسم کی روایات کو بیک گراؤنڈ میں کر دیا گیا اور دوسری روایات کو سامنے لے آئے جس سے کہ قرآن ڈاؤٹ فل ہو جائے۔ اور اسی لیے یہ بہت سے علماء کرام جو ہیں اس شک میں مبتلا رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، اور اہل تشیع کے علماء بھی اور اہل سنت کے علماء بھی، اور ابھی بھی ایسی روایات پائی جاتی ہیں کہ جی یہ فلانی آیت تو فلاں کے صحیفے میں اس طرح تھی تو موجودہ قرآن میں اس طرح ہے۔ تو اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کی بنیاد پہ روایات کو پرکھنا چاہیے، اور جو قرآن کے خلاف ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ جی یہ آیت تو اس طرح تھی فلاں کے صحیفے میں اور موجودہ قرآن میں اس طرح ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت چینج ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو قرآنی آیات نے صحف کا لفظ استعمال کر کے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ وحی کے لکھنے کا بندوبست اور انتظام شروع سے ہی حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سورہ واقعہ کی آیات 77 تا 81 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، یہ جو قرآن کریم ہے یہ کتاب مکنون میں ہے، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اور اس کو نہیں چھوتے مگر پاک صاف لوگ، تنزیل من رب العالمین، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، بے شک یہ قرآن ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ کتاب مکنون کا مطلب ہے محفوظ کتاب، یعنی ہر غیرے کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی کتاب کے پاس ہر بندہ نہیں جا سکتا تھا، نہیں چھوتے اسے مگر وہ جو مطہر ہیں، پاک صاف ہیں۔